السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 106 سورہ یوسف، یہاں سے آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 106 کے حوالے سے کچھ گفتگو گزشتہ درس کے اختتام پر ہوئی تھی، اور یہ قرآن حکیم کے ان مقامات میں سے ایک مقام ہے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ایمان کی سطح اس طرح سے مضبوط نہیں ہے اور مضبوط ایمان نہیں رکھتے، ان کے حوالے سے، اور یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کا دعویٰ ایمان تھا ان کے حوالے سے عقیدے کو بھی واضح کیا ہے اور عمل کی بنیاد کو بھی واضح کیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ بڑا ہی اہم موقع ہے اور اہم مقام ہے قرآن کا، عقیدہ سمجھنے کے لیے بھی اور اسی طرح سے عمل کی بنیاد بنانے کے اعتبار سے بھی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے بھی یہ واضح ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، الا وہم مشرکون، مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں اس کے جو براہ راست مخاطبین ہیں وہ تو مشرکین مکہ ہیں۔ لہٰذا جب آپ مشرکین مکہ کی بات کریں تو اس کے لیے بہت واضح بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سارے دیگر مقامات پر بھی مشرکین مکہ کا عقیدہ واضح کیا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تاریخ کا ہر مشرک اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ تاریخ میں کوئی ایک بھی مشرک ایسا نہیں گزرا جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، سوائے ان چند لوگوں کے جو ہر دور میں رہے ہیں اور وہ وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں، جیسے موجودہ دور کے کمیونسٹ ہیں یا دہریے ہیں یا ایتھیسٹ ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر دور میں ہر طرح کے مشرک بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، جیسے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، اسی طرح سورہ مومنون کے اندر، سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ یہ عقیدہ ان کا بیان کیا ہے کہ آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، یعنی مشرکین مکہ سے پوچھ کے دیکھیں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج چاند کو کنٹرول کرنے والا، اس کو اس زمین میں مسخر کرنے والا کون ہے، یعنی تدبیر کائنات کون کرتا ہے، پھر اسی طرح سے رزق کون دیتا ہے، رزق تنگ کون کرتا ہے، بارش کون برساتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ آپ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ واضح کرنے کے لیے سوال اٹھائے ہیں۔ آپ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں تو جواب کیا ہوگا ان کا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا لازماً جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ گویا یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کی اسماء و صفات پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ جس چیز کا مسئلہ تھا، گویا اگر آپ مشرکین مکہ کے عقیدے کی بات کریں تو وہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر،
یہ اور ان کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان میں سے اکثریت اللہ کے اوپر ایمان اس طرح سے رکھتی ہے اِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، شرک بھی کرتے ہیں اور ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا جو قرآن نے مختلف مقامات پر مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے، جب ان سے آپ پوچھیں کہ کون بارش برساتا ہے، کون پیدا کرنے والا ہے، خالق کون ہے، مدبر کون ہے، رازق کون ہے، جب آپ پوچھیں تو وہ سارے یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ یہ ایمان ہے ان کا۔ اور عمل کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے پاس جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں جاتے ہو بتوں کے پاس، تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 18 ہے غالباً، کہ یہ ان چیزوں کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ پوجا کرتے ہیں ایسی چیزوں کی نہ ان کو فائدہ دیں نہ ان کو نقصان کر سکیں۔ وَيَقُولُونَ، اور فکر یہ رکھتے ہیں، نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ لہٰذا حقیقی شرک وہ بھی ایمان کے دعوے کے ساتھ ممکن ہے۔ جب آپ مشرکین مکہ کے عقیدے کو دیکھتے ہیں تو حقیقی شرک بھی وہ کرتے تھے اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے مطابق کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بتوں کی پوجا تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ بنیادی خرابی تھی جس نے ان مشرکوں کو ایمان کے دعوے کے باوجود اور ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ان کو جہنمی بنا دیا، اور یہ رجسٹرڈ جہنمی ہے۔ قرآن نے ان کو جہنمی کہا ہے، قرآن نے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہا ہے، اور یہ دشمن بھی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، اور یہ ان کے اوپر ان کو جو یہ ٹیگ دیا ہے، یہ ان کو جو ان کے اوپر حکم لگایا ہے، یہ قرآن نے لگایا ہے۔ لہٰذا ایک تو اس کا بڑا اسپیسیفک اور خاص معنی ہے جو اس ماحول میں مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ جو شرک بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور ایمان کا دعویٰ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ اگر علمی انداز سے، جیسے اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں قرار دی ہیں کہ ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے اور ایک توحید اسماء و صفات ہے، اس حساب سے اگر دیکھیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے کسی دور میں بھی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں کبھی شرک نہیں ہوا۔ شرک جو بالعموم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توحید الوہیت میں۔ لوگ اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میں نے عرض کر دیا کہ جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ تو جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر، یعنی جب آپ ان کو کہیں کہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اکیلا بھی ہے سب، لیکن عملی طور پر جب وہ کرتے ہیں جو عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، وہ امور جو صرف اللہ کے لائق شان ہیں، وہ مخلوق کے لیے بھی روا رکھتے ہیں۔ یہ تھی وہ عملی خرابی جس کو یوں کہا جائے کہ توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید فی العبادت ہے، کہ عبادت کے اندر وہ شرک فی العبادت کے مرتکب ہو کے ان کی باقی کی توحید بھی ناقابل اعتبار ٹھہری، اور اس اعتبار سے وہ ہمیشہ ہر دور میں جتنے بھی مشرک ہوئے، چاہے انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، چاہے انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے عیسائیوں نے کیا، یا پھر مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، اور اسی طرح حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے یہودی۔ تو اس طرح سے جس بھی حالت میں شرک ہوا، اگر کوئی دعویٰ ایمان کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا وہ دعویٰ ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ یہ ایک تو حقیقی شرک کے حوالے سے اس کا ایک مفہوم ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم ہے جو عام ہے، جو نہ اس ماحول کے لیے خاص ہے اور نہ ہی وہ یہودیوں عیسائیوں کے لیے یا مشرکین مکہ کے لیے، یا اس وقت کے موجود جو شرک کے جتنے بھی ماڈل تھے وہ ان کے لیے نہیں، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن حکیم کی اس آیت کا دیگر آیات کی طرح مفہوم باقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شرک کی کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، اور شرک ان کے اندر موجود رہتا ہے کسی نہ کسی طور، اگرچہ وہ حقیقی شرک نہ بھی ہو۔ وہ جو بڑا شرک ہے، شرک اکبر جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، وہ نہ بھی ہو تو شرک کی کوئی نہ کوئی صورت ان کے اندر موجود رہے گی۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شرک خفی ہے جو ہر دور میں جس کا شائبہ اور جس کا امکان اور خدشہ موجود رہتا ہے کہ کوئی بھی مومن اس کے اندر
مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ علامہ ابن کثیر نے بھی اور امام قرطبی نے اور مختلف مفسرین نے یہ بات لکھی، اور دیگر جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے عین مطابق ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جو سب سے زیادہ ڈر ہے نا تم سے، وہ چھوٹے شرک کا ہے، جس کو شرک خفی بھی کہا گیا۔ یہ چھوٹا شرک ہے اور یہ بہت ہی ہلکا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا، یہ حقیقی نہیں ہے، شرک اکبر نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے، لیکن موجود ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک اور خوفناک شرک ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الریا، یہ ریاکاری، لہذا شرک ویسے موجود نہ ہو دعوے کے اعتبار سے، عملی طور پر موجود ہو۔ مشرکین مکہ بھی جب دعویٰ کرتے تھے تو وہ تو ایک اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے تھے، وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم دوسروں کے پاس تو اس لیے جاتے ہیں، ان کے جا کے سامنے جھکتے اس لیے ہیں، ان کے سامنے جا کے ریاضتیں مجاہد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اصل تو ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایمان کا تڑکا تھا جو وہ اپنے شرک کو گویا جسٹیفائی کرنے کے لیے لگاتے تھے۔ تو یہ اگر شرک حقیقی اور شرک اکبر نہ بھی ہو تو شرک اصغر کا اور شرک خفی کا امکان تو ہمیشہ موجود ہے، کہ آپ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام جب ریاکاری کے لیے کرتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شرک خفی، اس کا امکان تو ہر وقت موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، لوگوں میں سے اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان اس طرح کی رکھتی ہے کہ اللہ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ساتھ شرک چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ اللہ پر ایمان بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، عمل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دل کو اللہ کی بندگی پر مائل کر لینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو تسلیم کر لینے پر آمادہ کر لینا دل کو، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے الایمان هو العمل، ایمان بھی اصل میں ایک کرنے کا کام ہے، اور اس پر بھی دل کو مائل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے، اور باقی رسولوں پر ایمان رکھا جائے، اور ایمان کی ساری جزیات ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور ساتھ شرک یہ ہے کہ عملی طور پر انسان لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہو، یا پھر وہ کسی اور مقاصد کے لیے کام کر رہا ہو، یا خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہو، جو بھی اس طرح سے کر رہا ہوگا دراصل وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جب گویا جو خواہش نفس کی تکمیل میں زندگی گزار رہا ہے، بظاہر کہنے کو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر اس کا طرز زندگی خواہشات پر مبنی ہے تو بھی مشرک ہے، اگر وہ لوگوں کو دکھاوے اور ریاکاری پر مبنی ہے تو بھی مشرک ہے، اگر وہ اپنے انہی دینی مقاصد سے، انہی عبادت کے امور سے کوئی اور دنیاوی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے۔ گویا شرک کا امکان تو ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اللہ اکبر، شرک حقیقی نہ صحیح، شرک اکبر نہ صحیح تو شرک اصغر کا امکان تو ہر وقت رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ امور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرکیہ امور کہا، جو انسان کو ایمان سے خارج تو نہیں کرتے، تو پھر اس کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ وہم مشرکون، ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایسے بہت سارے امور میں شرکیہ اور کفریہ امور کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، دائرہ ایمان سے خارج تو نہیں کرتے۔ انسان رہتا تو مومن ہی ہے لیکن وہ شرکیہ امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ شرک اس درجے کا تو نہیں ہے کہ وہ شرک حقیقی ہو یا شرک اکبر ہو جو انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دے، لیکن وہ بھی شرک انسان کو اللہ کی رضامندی سے محرومی کے لیے کافی ہے، محروم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے شرک خفی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہہ دے گا ریاکاروں کو کہ جاؤ جا کے ان سے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ساری زندگی کی ہوئی عبادت تو ضائع ہو گئی، ساری زندگی کی ہوئی محنت تو ضائع ہو گئی۔ لہٰذا وہ ضائع کس بنیاد پر ہوئی؟ اسی شرک اصغر جس کو ہم ہلکا سمجھ رہے تھے، چھوٹا سمجھ رہے تھے، اور اس سے بچنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے تھے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے، دانستہ یا نادانستہ شرک کا ارتکاب ہوتا رہا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مثال کے طور پر من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ ہم تو ہر وقت قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تیری قسم میری قسم، تیرے سر کی قسم تیری ماں کی قسم میری ماں کی قسم فلاں کی قسم، تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی وعید ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں کہ وہ بہت ساری موجود ہیں لوگوں میں، لیکن وَهُمَا بِهِمْ کفر، وہ دونوں باتیں لوگوں کے اندر کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ فرمایا الطعن فی الانساب یا طعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ لوگ جو ہیں دوسروں کو نسب کا طعنہ دیتے ہیں، ایسے ہی کہہ دینا میں جانتا ہوں تو کیا۔ نسب کا طعنہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو آدمی بد اصل کہے، حرامزادہ کہے، گالی دے، نسل کی نسب کی گالی دے، ایک یہ کفر ہے، یہ طعن فی النسب ہے، اس کو بھی کفر کہا۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ آپ کسی کو نیچ ہونے کا طعنہ دیں کہ تیرا نسب کیا ہے، تو تیری اوقات کیا ہے، تیرے باپ کیا تھا، تیرا دادا کیا تھا۔ یعنی کتنی کامن بات کہ آپ لوگوں کو اس بات کا جو انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اگر کوئی آدمی کسی معزز گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا کوئی کسی ادنا گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو جو معزز گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کی خوبی کیا ہے، اور جو ادنا گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا قصور کیا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ لہٰذا کسی کو آپ طعنہ دیں کہ تو کس گھرانے میں پیدا ہوا، تیرا باپ کیا تھا، تیرا دادا کیا تھا، تیرا پردادا کیا تھا، یہ کہنا یہ بھی الطعن فی النسب ہے، یہ بھی کفر ہے۔ لہٰذا مومن ہیں ساتھ کفریہ عمل جاری ہیں، مومن ہیں ساتھ شرکیہ عمل جاری ہیں، یہ ہے معنی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا شرک خفی، ریاکاری سے لے کر جملہ شرکیہ امور تک، ان سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ میری امت میں جو شرک ہے، یعنی ایک تو شرک وہ جو مشرکین مکہ کرتے تھے، یا تاریخ کے ہر دور کے مشرک، شرک حقیقی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا۔ لیکن کس وقت خواہش نفس کی پوجا ہو رہی ہے اور ہم سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کس وقت جو ہے ہم ریاکاری کا ارتکاب کر کے شرک خفی کے مرتکب ہو گئے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کس وقت کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہو گیا ہے جو شرکیہ امور میں سے ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ساتھ اللہ پر ایمان چل رہا ہے ساتھ شرک چل رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں شرک اس طرح چلے گا، اس طرح سے رچ بس جائے گا، جس طرح سے اس طرح خفیف چال چلے گا شرک، جس طرح سے چیونٹی چال چلتی ہے، چیونٹی کی چال سے
اور چیونٹی کی جو مثال دی ہے اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، کبھی چیونٹیاں جسم پہ چڑھنا شروع ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، پورا جسم جو ہے اس کے اوپر چیونٹیاں چڑھ چکی ہوتی ہیں، پھر جا کے کہیں پتہ چلتا ہے، اور بعض اوقات پھر بھی پتہ نہیں چلتا، جب تک کاٹنا شروع نہ کرے اس وقت تک انسان کو اس خفیف چال کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جس کے سارے جسم کے اوپر چیونٹیاں چڑھ رہی ہیں۔ تو چیونٹی کی چال کا، اللہ اکبر، اخفف من دبیب النمل، یعنی بہت ہی جو ہلکی چھوٹی چیونٹی کی چال ہے، چیونٹی ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کی چال کی طرح اس سے بھی زیادہ خفیف چال شرک چلتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی کیفیت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کتنی خطرناک بات ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، صرف مشرکین مکہ پر اس کا انطباق کر کے، یا تاریخ کے ان بڑے بڑے مشرکوں کے اوپر انطباق کر کے جو مشرک ہر دور میں شرک کرتے رہے، اللہ کی عبادت کے اندر شرک کے ارتکاب کرتے رہے، یا پھر توحید کی تینوں قسموں میں شرک کا ارتکاب کرتے رہے، شرک حقیقی کے مرتکب ہوئے، توحید الوہیت جو ہے ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، یا ان کا کردار جو ہے مشرکانہ تھا وہ اپنی جگہ، لیکن کیا وہ جو شرک ریاکاری ہے، جو شرک اصغر ہے، کیا وہ جو شرکیہ امور ہیں ان سے بچنے کا کبھی ہم نے خود اہتمام کیا؟ ہم تو اس بارے میں بڑے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ مومن کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتا، مومنوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوگوں نے عجیب و غریب روایتیں بنا لی ہیں کہ مومن میری امت میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک اور کس میں ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ صرف اس کا انطباق مشرکین مکہ پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے آیت موجود ہے۔ آپ سارے مفسرین کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہر ایک نے جتنے بھی اس کے اندر اقوال لکھے ہیں، ہر ایک نے جو بھی اس سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے، سب اسی بارے میں فکر مند تھے کہ ہم سے کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہ ہو جائے کہ ہم شرک کے مرتکب ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم شرک کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی کا بندوبست کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ دیکھیں جو شرک حقیقی ہے اس کے تو لائنز، اس کی تو خطوط واضح ہے، اور انسان اور واضح لائنیں کھچی ہوئی ہیں، اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اور عملی طور پر کبھی شرک میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ رہ گئی ریاکاری، رہ گئی خواہش نفس کی پرستش، یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر محسوس انداز سے انسان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، انسان کے عمل کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کو مانتے ہوئے خواہش نفس کی پیروی کیے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کو مانتے ہوئے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو کہاں پھینک سکتے ہیں؟ اس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے، اور ہر وقت پوری توجہ کے ساتھ وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ اللہ، میں اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس شرک سے کہ جس شرک کو میں کروں اور مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک ہو گیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاتی طور پر اپنی ذاتی کاوش سے، ذاتی سیانف سے، ذاتی دانش سے، اور ذاتی انسان کی عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ میں آئے بغیر انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو نعرہ ہے وہ بھی ایسی اصل میں یہی استدعا ہے اللہ سے، اللہ میں خالص تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ لہٰذا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک میں ایسا شرک میں مبتلا ہوں کہ جو میں لا اعلمہ، میں اس کو جانتا نہیں، جو میں جانتا نہیں اس میں مبتلا ہو جاؤں تو تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جس کو میں جانتا ہوں اس میں مبتلا ہو جاؤں تو اس کا بھی میں تجھ سے ہی استغفار کرتا ہوں، تجھ سے ہی مغفرت مانگتا ہوں کہ اللہ جو شرک مجھ سے ہو گیا انجانے میں اس کو بھی تو معاف کر دے، اور میں شرک میں دانستہ مبتلا ہو جاؤں اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری مدد کے بغیر میں شرک سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ تو اس بات پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، یہ جو آیت ہے یہ تو تاریخ کے مشرکوں کے لیے آئی ہے، ہم تو سارے مومن ہیں اس لیے کوئی نہیں، اور بہت سارے لوگ اس بات پہ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے مومن ہیں، اور مومن مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، چھوٹا شرک تو مجھے سب سے زیادہ خوف ہے تم سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ الریا،
لہٰذا ریاکاری میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے، اللہ اکبر، کس وقت ہم ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے درمیان، اور جو آدمی ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوا اور جو ہو رہا ہے، اس کے درمیان تو کوئی حد فاصل بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلے کوئی آدمی ریاکاری کے لیے کر رہا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا ایک ٹپ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ریاکاری سے بچنا ہو تو ہر عمل کے نتیجے میں جب بھی دل میں خیال آئے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اپریشیٹ کریں گے، یا میری کسی بھی نیکی کی تحسین ہو رہی ہے یا ہوگی، انسان کے دل میں کبھی بھی کوئی ایسا جذبہ، ایسا خیال آئے، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ انسان فوراً یہ تصور کرے کہ فرض کریں کہ یہ تحسین میری خواہش سے بھی زیادہ ہو جائے، فرض کریں کہ یہ تحسین جو ہے یہ میری نیکی کا جو ارد گرد جو اس کا چرچا ہے وہ میری خواہش سے بھی زیادہ ہو جائے، اور لوگ جو ہے بہت زیادہ تحسین کرنے لگیں۔ اگر ہو جائے، ساری دنیا کے اوپر چرچا ہو جائے، ساری دنیا مل کے بھی میرا ککھ بھی فائدہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا ملی ہوئی ہو تو وہ فائدہ نہیں کر سکتی۔ تو یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ دیکھو بچے، ساری دنیا مل جائے کہ تیرا فائدہ کرنا ہے، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تیرا نقصان کرنا ہے، تو جب تک اللہ نہ چاہے تیرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو جب فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی تحسین حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ تحسین مل گئی تو کیا ہوگا، چرچا ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ خوش ہو گئے تو کیا ہوگا۔ اگر انسان کے دل میں یہ عقیدہ گھر کر جائے اور پختہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ میرا فائدہ نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لوگ خوش ہوں یا لوگ ناراض ہوں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تعریف کرے، اگر کوئی اچھائی کی بات کرے، اس تحسین کو انسان روک نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا ہے، ایک چھوٹی سی دعا اس کے لیے بھی بتائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ دعا یہ کرتے رہا کرے کہ لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ایک تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، خواہش نفس کو تو دبانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں تیری نہیں ماننی، میں نے اللہ کی ماننی۔ اگر یہ طے ہو گیا کہ بات اللہ کی ماننی ہے کیونکہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اپنے آپ کو عملی طور پر شرک سے بچانے کی انسان کوشش کرتا ہے، شعوری طور پر۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ انسان جب اس کے اندر یہ خیال آ جائے کہ لوگ جو ہیں وہ میری تحسین کریں گے یا کر رہے ہیں، تو اس تحسین سے آپ کو فائدہ حاصل کوئی نہیں، فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ اگر آپ کو برا کہہ رہے ہو تو اس سے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے، لوگ اچھا کہہ رہے ہو تو فائدہ کوئی نہیں۔ لوگ ہیں کس قابل کہ انسان ان کو دکھانے کے لیے کام کرے؟ سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر لوگ کوئی تحسین کرے اور انسان کا تصور اس کی طرف جائے، سبحان اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ یہ کہہ دیا کرو، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ یہ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، تم میرا مواخذہ نہ کرنا، میں نے تو اس لیے یہ کام نہیں کیا۔ اللہم لا تؤاخذنی، کوئی بھی کسی کی تعریف کرے، آپ کوئی تحسین سنیں، کوئی بات ایسی ہو، تو اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، 3 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے اس دعا کے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے اس پر مواخذہ نہ کرنا، واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ جو یہ نہیں جانتے، میرا تو کردار وہ ان کے سامنے ہے جو ان کو اچھا لگ رہا ہے، کتنے گناہ ہیں جن کو یہ نہیں جانتے تو جانتا ہے، واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ وہ میرے سارے گناہ جو تجھے معلوم ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے تو مجھے میرے وہ گناہ معاف کر، اور وجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ جس طرح کا یہ گمان میرے بارے میں رکھتے ہیں مجھے تو اس سے بھی اچھا بنا دے، اور ظاہر اچھائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، یہ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ انسان کے کردار کو بدلنے کا نسخہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، واجعل علانیتی صالحا، اور اللہ میرا ظاہر جو ہے وہ بھی نیک بنا دے، ظاہراً بھی میں نیک ہی ہوں، میں برے لوگوں میں، بد کردار لوگوں میں شامل نہ ہوں، لیکن جو میرا باطن ہے وہ میرے ظاہر سے زیادہ اچھا بنا دے، کیونکہ باطن تو نے دیکھنا ہے، ظاہر لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اللہ، یہ وہ ٹولز ہیں کہ صرف دعائیں مانگنے کے لیے نہیں ہیں، یہ سوچنے کے لیے ہیں، حقیقت ہیں،
اسی لیے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دعا مانگنے سے تقدیر نہیں بدلتی، انسان بدلتا ہے۔ اللہ اکبر، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اللہ اکبر، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری آرزو ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنا کردار بدلتا ہے، اس دعا کے ساتھ وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اس توجہ کی وجہ سے انسان اپنے کردار کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ ساری دعائیں، صبح و شام کے اذکار اور موقع بموقع دعائیں دراصل اسی کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہے، چاہے وہ خواہش نفس کی تکمیل والا شرک ہو، چاہے وہ ریاکاری والا شرک ہو، اور چاہے وہ خفیف شرک ہو جو کسی بھی شرکیہ عمل کے ارتکاب کے ذریعے سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کردار اگر انسان کا توحید کے مطابق نہ ہو، عملی طور پر انسان کچھ اور کر رہا ہو اور دعویٰ اس کا ایمان کا ہو، آپ دیکھ لیجئے اپنی انفرادی زندگیاں دیکھ لیجئے، ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیجئے، ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کی عوام الناس کی ترجیحات دیکھ لیجئے، کیا وہ توحید والی ترجیحات ہیں؟ پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کی قرآن کی یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ کنکلیوڈنگ ریمارکس ہیں سورہ یوسف کے، اور پورا قصہ ہم نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا سنا ہے، اور اللہ کریم نے اس کو احسن القصص، بہترین بیان میں فرمایا ہے۔ اس بہترین بیان کے آخر پہ یہ کنکلیوڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یوسف علیہ السلام جیسی کامیابیاں چاہیے تو یوسف علیہ السلام جیسا عقیدہ بھی رکھو، اگر یوسف علیہ السلام جیسی دنیاوی اور اخروی فضیلتیں درکار ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام جیسا کردار بناؤ، اور وہ کیا ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ جو اقبال کی نظم ہے وہ بھی اس موقع پر ایک دفعہ پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ توحید کے نام سے جو اقبال نے چھوٹی سی نظم لکھی ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، بس صرف سوائے اس کے کہ اس کی قانونی اور لفظی اور فقہی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں، اس کے علاوہ توحید عملی طور پر تو رہی نہیں۔ یہ ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی۔ آج بھی اگر ہمارے حکمران بھی، ہمارے عوام بھی، اور سارے بلاد اسلامیہ کے حکمران اگر وہ آج فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی، اور جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے پھر داخلہ پالیسی اور خارجہ پالیسی کی کیفیت وہ تو نہیں ہوگی جو ہم دنیاوی خوف کے باعث پالیسیاں بنا رہے ہیں، پھر تو سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ جو تبدیل ہوگا تو پھر ہم شرک کی زندگی سے نکل کر توحید کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی۔ موحد جتنا طاقتور تو کوئی ہوتا ہی نہیں، جس کی ساری طاقت کا راز اللہ کی ذات میں ایمان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان موجود ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور آدمی کوئی اور نہیں ہوتا۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ تو جب تک یہ توحید پورے نظام کے تحت ہمارے ایک ایک انفرادی اور اجتماعی عمل کے اندر نہیں آتی، ہم کبھی بھی توحید کے عقیدے سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے، نہ اپنی دنیاوی زندگیوں میں نہ اخروی زندگیوں میں۔ لہٰذا یہ وہ چند باتیں تھیں جو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کے حوالے سے ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔
افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ اکبر، کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامنوا، کیا لوگ جو ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان تاتیہم غاشیہ، کہ ان کے اوپر چھا جانے والا عذاب آ جائے، من عذاب اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے عذاب میں سے کوئی ایسا عذاب آ کے ان کے اوپر چھا جائے، اس سے بے خوف ہو گئے۔ یعنی توحید کا منکر عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے خوف ہو جائے۔ تو کیا ان کو اللہ سے اور اللہ کے عذابوں سے کوئی امن حاصل ہو گیا ہے، مامون ہو گئے ہیں، بے خوفی مل گئی ہے؟ کہاں سے مل گئی ہے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا پھر ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے، عذاب آ جائے اللہ کا ویسے کوئی اور، یا پھر اچانک قیامت آ جائے یا موت آ جائے، جو بھی ہو، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کون ان چیزوں سے بے خوف ہوا ہے؟ فرمایا وہم لا یشعرون، کیا یہ لوگ ان ساری باتوں سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک عذاب آ جائے یا اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے اور ان کو یہ شعور ہی نہ ہو، اس کو سمجھ ہی نہ ہو، اور ایک دم ان کے اوپر قیامت آ جائے؟ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب یہ پورا جو سلسلہ کلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان کر کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا عقیدہ بیان کر کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بیان کر کے، اس پورے کردار کو اور اس پوری کہانی کو اب لوٹایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، اور پھر رہتی دنیا تک ایک خطاب ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ کہ توحید والا راستہ ہے، اور دوسرا معنی یہ یوسف علیہ السلام والا راستہ ہے۔ لہذا راستہ یوسف علیہ السلام والا ہو، یا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، یا راستہ آدم علیہ السلام والا ہو، سارے نبیوں کا جو ان کی دعوت کا جو مشترکہ نقطہ ہے اور بنیادی نقطہ ہے وہ تو توحید ہے۔ لہذا ہے توحید ہی، ہذہ سبیلی، یہ توحید والا راستہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی جو جد الانبیاء ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی طرف دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام، ہر نبی نے اسی طرف دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نے دعوت وہی دی۔ اللہ، یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ مختلف جو خدا بنائے ہوئے ہیں مخلوق میں سے وہ بہتر ہیں، یا ایک رب بہتر ہے جو زبردست قوت والا ہے؟ تو ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے، میں تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ علی بصیرۃ، یہ کوئی ایسے سرسری بات نہیں ہو رہی کہ ایسے کوئی پاسنگ ریمارکس نہیں ہیں، کسی مجبوری کے تحت بھی نہیں ہے، کوئی وقتی دعوت بھی نہیں ہے۔ علی بصیرۃ، اللہ کی طرف سے جو بصیرت عطا ہوئی ہے یہ اس کے مطابق ہے، کنسیڈرڈ اوپینین ہے، غور و فکر کیا ہے اس پہ زندگی بتائی ہے، ساری صلاحیتیں لگائی ہیں، کائنات میں غور و فکر کیا ہے، اپنے وجود میں غور و فکر کیا ہے، سب کچھ دیکھا ہے۔ بات یہی سمجھ آئی ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں فیل ہو گئیں، بڑی بڑی مادی قوتیں ناکام ہو گئیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ملجا ہے، ایک ہی ماوا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ لہٰذا اس کے علاوہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہاں کوئی جائے انسان۔ علی بصیرۃ، یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ دنیا میں دیکھیں گے، ادھر ادھر غور و فکر کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، یہ کنسیڈرڈ اوپینین آفاق و انفس میں غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور انسان اللہ کی وحدانیت کی طرف آتا ہے۔ آپ ارد گرد کی کائنات میں دیکھتے جائیں، یہ پیچھے آیت ہم پڑھ آئے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں، یہ آیت نمبر 105، کتنی نشانیاں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، ہر وقت ان نشانیوں پر لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، غور و فکر نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہی دیکھ لیجئے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا وائرس، اللہ اکبر، اس نے پوری دنیا کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ بال جو انسان کا بال، اس کے اگر 1,00,000 حصے کیے جائیں تو اس سے بھی چھوٹا یہ وائرس ہے، اس سے بھی چھوٹا، لیکن پوری دنیا کو اس نے مصیبت میں ڈال دیا، پوری دنیا کی بڑی بڑی قوتیں بے بس ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن ذی شان کا یہ فرمان
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. یہ کوئی بات لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کی تحقیقات کے بعد بات سامنے آئی ہے، کوئی سائنٹیفک ریزن ہونی چاہیے، کوئی لاجیکل بات ہونی چاہیے. تو ساری لاجک، سارا سائنسی طریقہ کار، سارا سائنٹیفک نالج وہ ناکام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسیڈرڈ اوپینین اور اللہ کا فرمان ذیشان وہ آج بھی موجود ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے کہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. تمہارے اوپر وبائیں آئیں تو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تمہارے اوپر خوشحالیاں آئیں تو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تم اگر تعداد میں تھوڑے ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے، تم اگر زیادہ ہو تو اللہ کے پاس جانا ہے. علی بصیرہ. یہ تمام وہ پہلو جو انسان کے فائدے، صرف بصارتوں سے نہیں، جو دیکھی ہوئی بات نظر آئے بس ویسے کر لو، ایسا نہیں ہے. علی بصیرہ، یہ پوری انتہائی وضاحت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اس کے جو جملہ پہلو ہیں، فوائد و نقصانات کے جتنے جملہ پہلو ہیں، ان سب پر جب سوچو بچار کر کے انسان عقل کو شامل کر کے اپنے سارے ٹولز جتنے حواس خمسہ ہیں ان سب کی جو حاصل ہونے والی معلومات ہیں ان کا عقل میں لے جا کے پورا پروسیس کر کے جو رائے دیتا ہے وہ بصیرت ہوتی. لہٰذا یہ جو توحید کی رائے ہے، جو توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، یہ راستہ ایسے کسی کے دیکھے دکھائے کی بات نہیں ہے. علی بصیرہ، اس پہ غور و فکر کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس کیا کرتے رہے؟ وحی کے نزول سے قبل 3 برس غار حرا میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ اپنی بصیرت ہی کو پختہ فرما رہے تھے. بصیرت ہی کا اللہ کی طرف سے اس بصیرت ہی کی ٹریننگ چل رہی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفاق و انفس پہ غور و فکر کیا کرتے تھے. آپ غار حرا میں جائیں، آپ آج بھی جا کے دیکھیں وہاں پہ ہے کیا. غار حرا پہ آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے آپ ارد گرد دیکھیں تو کعبۃ اللہ سے لے کر، آبادی سے لے کر، درختوں سے لے کر، صحرا سے لے کر، چرتی ہوئی بکریاں اور بکریوں کے ریوڑوں سے لے کر، ان کے چرواہوں سے لے کر، اور پھر بادل اور آسمان، سبحان اللہ، اور دور سمندر تک، ہر چیز اس کے اندر وہ موجود ہے جو وہاں سے نظر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی انتخاب نہیں کیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمہ اللہ 1951 میں وہ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا تو وہاں جو میرے دادا تھے مولانا محمد علی مرحوم رحمہ اللہ، وہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہیں پہ وہ ان کی وفات ہوئی، بقیع کے اندر وہ مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ گیا تو میرے والد صاحب یعنی ہمارے دادا وہ ان کو غار حرا پہ لے گئے اور غار حرا پہ جا کے انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں، محی الدین ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا. لہٰذا وہ کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے والد صاحب نے بتایا یہ دیکھو ہر چیز نظر آ رہی، کوئی مظاہر فطرت میں سے ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں کھڑے ہو کے نظر نہیں آتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ سارے مظاہر فطرت میں غور و فکر فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کو مزید پختہ فرما رہا تھا. اور پھر جب آ کے جبریل نے کہا، آپ ذرا اس پہ بھی غور کر لیں، جبریل نے آ کے کہا تھا، جبریل علیہ السلام نے اقرا پڑھو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ. اور جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا. گویا اسی کے لیے تو غور و فکر فرما رہے تھے. یہ ہے وہ بصیرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی. انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی دعوت پر ہوں، اسی راستے پر ہوں، اور ہر وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے یا میری اتباع کرے گا یا کر رہا ہے، یہ جس نے بھی اتباع کی ہے وہ بھی اسی کے پیچھے ہے. سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. یہ جو اللہ کی پاکیزگی ہے سبحان میں، جو تسبیح میں ہے، سبحان اللہ کہنے میں، اس تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفائی کے اعتبار سے پاک ہے، طہارت کے اعتبار سے پاک ہے. وہ تو پاک ہے ہی. سبحان کے اندر جو پاکیزگی ہے اللہ کی،
یہ اصل میں وہ پاکی ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہے، اللہ ہر قسم کے نقص سے بھی پاک ہے۔ عیب ہوتی ہے کجی، نقص ہوتی ہے کمی، اللہ کی ذات میں نہ کوئی کجی ہے اور نہ کوئی کمی ہے، وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ لہذا جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جب کوئی کسی کے اندر کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی کجی ہو، کسی کے اندر کوئی کمی ہو تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی کجیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر اپنے نقص کو، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ ہے ہی سبحان اللہ، کوئی عیب جس کا تصور بھی ممکن ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی نسبت نہیں، اور ہر وہ نقص جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے معنی اللہ کی پاکیزگی کا کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جس کے اندر عیب کوئی نہیں، کجی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر وہ کیوں شریکوں کو ٹھہرانا ہے اس کے ساتھ؟ لوگ کہتے ہیں جناب افسر کے پاس پہنچنے کے لیے کسی سیکرٹری کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں کی ضرورت، یہ ضرورتیں انسانوں کی ہیں بھائی، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ مثالیں اللہ کی نہ بیان کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، لیس کمثلہ شیء، فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، یعنی توحید ساری کی ساری وہ تو سبحان اللہ کے ایک لفظ سے واضح ہو سکتی ہے اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ سبحان اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تو توحید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عقیدہ عطا فرمائے۔